اور ٹیکسز کے حوالے سے بھی یاد رکھیے گا, لوگ کہتے ہیں جی ہماری گورنمنٹ ہمیں کیا دے رہی ہے, یورپ اور امریکہ والی حکومتیں اگر یہاں پہ ہوں تو ہم بڑے شوق سے ٹیکس دیں گے. سر آپ کی جو ہے نا تربیت میں ہی کہیں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ ٹیکس دیں گے, اتنے آپ نیک نہ بنیں. اور یہ کہنا کہ جی ہم یہاں پہ ٹیکس نہیں گورنمنٹ کو دیں گے اور ٹیکس جو ہے وہ گورنمنٹ ہمیں کچھ دے نہیں رہی, سر گورنمنٹ آپ کو بہت کچھ دے رہی ہے. سب سے بڑی آپ کو یہ پروٹیکشن دے رہی ہے کہ آپ کے ملک میں جوڈیشری کا نظام ہے, بنانا ریپبلکس نہیں ہے. آپ نے بینک میں پیسہ رکھا ہوا ہے, کوئی آ کے آپ سے چھینتا ہے؟ کسی کے گھر ڈاکہ پڑ جائے علیحدہ بات ہے, ویسے تو کوئی نہیں ہے, ورنہ تو جتنے بیچارے دکاندار بیٹھے ہیں روزانہ ان کو لوگ ڈاکے مار کے لے جائیں. یہ جو آپ لاکھوں روپیہ لوگوں سے ہتھیار رہے ہیں آئس کریم کی شاپس کے اوپر, مٹھائیوں کی شاپس کے اوپر, الیکٹرانک کی شاپس کے اوپر, لوگوں کو 10 روپے کی چیز 100 روپے کی بیچ کے جو اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں اور بڑے 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 سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ڈاکو آپ کی دکان میں نہیں گھستے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ بنانا ریپبلکس نہیں ہے. یہاں پہ جوڈیشری کا نظام ہے, پولیس کا نظام ہے. آج پولیس اور جوڈیشری ہٹا دینا, مجھے آپ کاروبار کر کے بتائیں پاکستان میں, تو سر یہ آپ بینیفٹ لے رہے ہیں گورنمنٹ سے, اس کے اگینسٹ آپ کو ٹیکس دینا ہے, اسی کا تو آپ نے ٹیکس دینا ہے. آپ گاڑی چلا کے اپنی دکان تک آتے ہیں جس روڈ کے اوپر, وہ آپ کے باپ نے بنوائی ہے, گورنمنٹ نے بنوائی ہے, اور وہ گورنمنٹ نے کوئی زمین سے خزانہ دریافت نہیں کیا, وہ آپ کے ٹیکسز کے پیسوں سے. اور اگر میرے ٹیکسز کے پیسے سے وہ روڈ بنی ہوئی ہے تو میں تو آپ کو اجازت نہیں دوں گا کہ آپ, یہ تو حقوقی بات کا مسئلہ ہے کہ آپ ٹیکس نہ دیں اور آپ اس روڈ سے گزریں جو میرے پیسوں سے بنی ہے. آپ اس پل سے جو ہے وہ کراسنگ کریں جو میرے ٹیکسز بنی ہے, اور آپ پل کے اوپر جو ہے وہ پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, اپنا سرکاری کارڈ دکھا کے یا اپنے آپ کو کسی جو ہے وہ حساس ادارے کے ساتھ منسوب کر کے تو آپ پیسے بچانے کی کوشش کریں, تو میں تو قیامت الدین آپ کا گریبان پکڑوں گا. تو آپ اس ملک سے کما رہے ہیں, اس ملک کو دیں بھی. یہ بہانے چھوڑ دیں کہ جی ہمیں فیسلٹی نہیں ملی, فیسلٹی تو لے رہے ہیں آپ ایک دن کاروبار نہیں کر سکتے اگر جوڈیشری اور پولیس کا نظام یہاں سے فوج کا نظام ختم ہو جائے. تو یہ جوڈیشری, پولیس, فوج اور اداروں کی جو تنخواہیں ہیں وہ آپ کے ٹیکسز میں سے تو جانی ہے نا, تو آپ کو ٹیکس دیں گے نا. یہ تو نہیں کہ میرے ٹیکس سے پولیس اور جوڈیشری اور فوج کی اور ایجنسیز کی تنخواہیں جا رہی ہیں اور کاروبار آپ کروڑوں کا کر رہے ہیں, تو میں آپ کا گریبان قیامت الدین پکڑوں گا نا. یہ کروڑوں عوام پکڑے گی. ہمارے اس جہلم شہر کے اندر ایک ایک دکان ایسی ہے جو میرے اعتبار سے روزانہ کا ان کا لاکھوں کا ٹیکس بنتا ہے, روزانہ کا, جتنی وہ کمائی کر رہے ہیں. سیلز ٹیکس کی بات کر رہا ہوں, انکم ٹیکس نہیں, وہ تو پھر اور اس میں ایڈ ہو جائے گا. نہیں دے رہے. آپ کسی ادھر بڑے بڑے ہوٹلوں میں جائیں, بڑی بڑی دکانوں میں, آج تک آپ کو پکا بل کسی نے بنا کے دیا؟ ایک ایک بیکری ہمارے جہلم شہر میں ایسی بیکریاں بھی ہیں جو 1-1 ملین کی سیل روزانہ کر رہی ہیں, اور پرچیوں کے اوپر جن پہ نہ کوئی, ظاہر ہے وہ پرچی ہوگی تو اس کا آڈٹ نہیں ہو سکتا. اب جا کے ٹیکس والے جو ہے آگے جب چیک کریں گے تو وہ کیسے ان کو بتائیں گے؟ وہ کوئی بتائے گا کہ میں 1 ملین کی سیل کی ہے اور اس میں سے آپ جناب جو ہے وہ 1 لاکھ روپیہ گورنمنٹ کا ٹیکس بنتا ہے؟ وہ کہ ہماری تو بکری کو نہیں ہوتی, 10,000 کی بکری کی ہے, حالانکہ دکان کا کرایہ لاکھ روپے ہوگا. جھوٹ بولیں گے. اور پھر وہ ٹیکس والے بھی ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں سر, وہ بھی اسی شہر کے ہوتے ہیں, کہتے ہیں سر سانو پتا ہے سب کچھ, پھر سیدھ کریے تو انہوں جی کتنا بنتا ہے؟ وہ کہیں گے جی سال کا آپ کا 15 لاکھ ٹیکس بنتا ہے. ایک چھوٹی سی دکان, بڑی دکانوں کا تو اب آپ دیکھ لیں. تو وہ کہتے ہیں چلیں یار ہم پھر اس طرح کرتے ہیں کہ تم 3 لاکھ روپیہ دے دو, 2 لاکھ گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈالیں گے, 1 لاکھ ہم اپنی جیب میں. تو آپ حاجی, نمازی, داڑیوں والے, ماشاءاللہ تسبیح پکڑنے والے اس کو 3 لاکھ روپیہ دیتے ہیں, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں. ہاں, یہاں پہ جو ہماری انٹرنیشنل جو برانڈز آئی ہوئی ہیں یا بڑی جو ہماری کمپنی ہے, وہ تو ظاہر پکا بل نکلتا ہے, وہ ٹیکس پورا پورا دیتے ہیں. KFC حافظہ اللہ تعالی, میکڈونلڈ دامت برکاتہم عالیہ تو ٹیکس دے رہا ہے, لیکن آپ کی جو یہ اسلام کے نام کے اوپر بیکریاں بنی ہوئی ہیں اور دکانیں بنی ہوئی ہیں اور آپ کی دکانیں بنی ہوئی ہیں, کوئی ٹیکس نہیں دے رہا. ظاہر نہیں. اور لوگ بڑے بھولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں نہیں جی وہ تو اس سے تو کمائی ہماری کوئی حرام نہیں ہوتی. کیوں نہیں حرام ہوتی سر؟ کمائی آپ کی حرام ہے. اور جناب ایک چاٹ والے کی اگر آپ روز کی سیل دیکھیں نا, چھوٹی چھوٹی چاٹ کی, لاہور کے اندر تو آپ کو شہزاد بھائی پتہ ہی ہوگا, دودھ پتی والے ایسے ہیں جو لاکھوں کی دیہڑ لگا کے اٹھتے ہیں. اور دودھ پتی میں تو کہیں کچے کاغذ پہ بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا, 30-40 روپے کا کپ ہوتا ہے.
تو گورنمنٹ کیسے ان کے اوپر ٹیکس لگائے گی؟ ریکارڈ ہی نہیں گورنمنٹ کے پاس. یا تو بچائیں ہم نے 1,000 آج کا کپ بیچا ہے اور ایک کپ جو ہے وہ 40 روپے کا ہے, تو 40,000 روپے کی ہم نے دودھ پتی آج بیچی ہے, تو یہ لیں جی گورنمنٹ کے 2,000 روپے بنتے ہیں یا 3,000 روپے, یہ لے لیں. ان کو موت آ جائے گی. وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ جی ہم دیکھیں نا جی ہم جی صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دے رہے ہیں. سر صابن کی ٹکیا کے اوپر آپ بھی ٹیکس دے رہے ہیں اور میں بھی دے رہا ہوں, آپ کو زیادہ ٹیکس تو نہیں دے رہے. یہ آپ بہانے کیوں؟ انڈائریکٹ ٹیکسز تو سب کے لیے برابر ہیں. پٹرول ہونڈا سیوک والا ڈلوائے یا میرے جیسا وہ ایک عام موٹر بائک والا, وہ بھی 1 لیٹر پہ اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہے, وہ بھی اتنے ہی دے رہا ہے ٹیکس. ٹیکس تو ہم سارے برابر دے رہے ہیں. یہ بہانے کیوں لیتے ہیں آپ؟ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں نا ہمیں گورنمنٹ کچھ دے, کیا دے؟ آپ کو کاروبار کرنے دے رہی ہے آزادی کے ساتھ, اور کیا دے آپ کو؟ پولیس, جوڈیشری, فوج کا نظام ختم کریں, کوئی بندہ ایک دن دکان کھول کے بتائے. یہ سارے سنیارے جو بیٹھے ہوئے اتنی بے فکری کے ساتھ, کروڑوں نہیں, پنڈی اسلام آباد میں ایسی دکانیں بھی ہیں جہاں پہ اربوں کا سونا پڑا ہوا ہے. مالک سکون سے بیٹھا ہوا ہے, ایک باڈی گارڈ باہر بیٹھا ہے, اور وہ باڈی گارڈ کیا کر سکتا ہے؟ 3 گنڈے پہلے اس کو ماریں گے, وہ سونا لوٹ کے لے جائیں, پوری زندگی بیٹھ کے کھاتے رہیں. اگر آپ کی عدالتیں اور آپ کی پولیس کا نظام نہ ہو تو یہ عدالتیں, پولیس کا نظام, فوج, ایجنسیز کا نظام, اس نے جو ہارمونی کریٹ کی ہوئی ہے پورے ملک کے اندر, اس کو بنانا ریپبلک بنانے سے روکا ہوا ہے. تو یہ سارے کا سارا نظام کس پہ چل رہا ہے؟ ٹیکسز پہ. وہ ٹیکس سنیارا تو نہیں دے رہا, میں دے رہا ہوں. تو سر میں کس طرح اجازت دوں گا کہ سنیارا یہاں پہ جو ہے گولڈ سمتھ کاروبار کرے؟ میں تو نہیں چاہوں گا کاروبار کرے وہ, پھر میرا حق ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو لیم ایکسکیوزز یہ پیش کرتے ہیں نا ٹیکس بچانے کے, یہ غلط ہے. وہ جو گورنمنٹ ہمیں کچھ دے, وہ گورنمنٹ کیا دے آپ کو؟ اتنا کچھ تو دیا ہوا ہے. ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کچھ حقوق ایسے ہیں جو آپ کو اس کے اگینسٹ ملنے چاہیے, آپ جوڈیشری میں پٹیشن فائل کریں, آپ کو ملیں گے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملیں گے, لیکن وہ جسٹیفائی بھی ہونے چاہیے. آپ کا جو ایف بی آر ہے, وہ اگر آپ کا ایکسیسو ٹیکس ہے وہ ریٹرن بھی کر دیتے ہیں بلوں میں, اگر وہ آلریڈی کٹا ہوا ہے تو آپ کو ریٹرن چیک بھی آ جائے گا. سارا سسٹم بڑا آرگنائز طریقے سے چل رہا ہوتا ہے. تو یہ بہانہ بنا کے ٹیکس کو چوری کرنا یہ بالکل غلط ہے کہ جی ہمیں گورنمنٹ کیا دے رہی ہے. میں نے دیکھا یہاں پہ غریب آدمی, سرکاری ملازم تو ٹیکس دے رہا ہے, چاہے وہ مجبوری سے دے رہا ہے کہ اس کی تنخواہ میں کٹ کے اس کو ملتا ہے, لیکن کاروباری طبقہ جو ہے نا بدماش بنا ہوا ہے, وہ ٹیکس نہیں دے رہا. باقی گورنمنٹ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک بندے کی اگر منتھلی انکم 30 یا 40 ہزار روپے ہے, اس کے اوپر تو آپ ٹیکس نہ لگائیں. بیچارے کی انکم کتنی ہے؟ ہاں جس کا تھریشولڈ پوائنٹ اوپر جاتا ہے 70, 80 یا 1 لاکھ روپے تک, وہ ضرور اس کے اوپر آپ ٹیکس لگائیں, اور لوگوں کے لیے ٹیکس کا سسٹم آسان بنائیں کہ لوگ ٹیکس دے سکیں. یہاں ٹیکس فائل بھروانے کے لیے بھی نہ وہ آپ کو 3-4 ہزار روپیہ پے کرنا پڑتا ہے, حالانکہ 2 منٹ لگتے ہیں اس کے. تو گورنمنٹ کیوں نہیں اپنے کارندے بٹھا سکتی ہے؟ ایک محلے میں 1 ہفتے کے لیے بٹھا دے, سارے لوگ خوشی خوشی جمع کروائیں گے مفت آ کے, پیسے نہیں دینے پڑیں گے. باقی فیسلٹی سارے لے رہے ہیں, یہ آپ رہنے دیں. مجھے بتائیں آپ سول ہاسپٹل میں جاتے ہیں, میرے تو بچوں کے ساتھ کبھی بھی اونچی نیچی بن جائے, یہ کورونا کی وجہ سے تو اب ہم نے وہاں جانا بند کیا ہوا ہے, ادروائز سب سے بیسٹ ہاسپٹلز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ہیں. آپ کو کچھ زخم لگ جائے بڑا جس پہ ٹانکا لگانا پڑ جائے, آپ عام پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے جائیں, وہاں تو ایکسپرٹ اویلیبل نہیں ہوتے ہیں. لیکن گورنمنٹ کے ہاسپٹلز کے اندر وہ روزانہ ہزاروں ٹانکے لگا رہے ہوتے ہیں, وہ اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ وہ عام پرائیویٹ ہاسپٹل میں تو کبھی کوئی کیس آتا ہے, آپ سیدھا سول ہاسپٹل اٹھا کے لے جائیں, ایمرجنسی کے اندر جائیں, وہ آپ کو صحیح طریقے سے ٹریٹ کریں گے. آپ کو جناب وہ آج کل تو وہ 5 روپے یا 10 روپے کی وہ برکت کے لیے پرچی بنتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اگینسٹ آپ فری علاج کرائیں. اور اگر خدا نخواستہ ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے 24 گھنٹے وہاں پہ اے سی چل رہا ہے سول ہاسپٹل کے اندر, آپ چلے جائیں. جن دنوں میں یہاں لوڈ شیڈنگ عروج پہ تھی, وہاں پہ پھر بھی لوڈ شیڈنگ اس اعتبار سے نہیں ہوتی تھی کہ انہوں نے بڑے بڑے اپنے جنریٹر لگائے ہوئے تھے. تو سر گورنمنٹ آپ کو کیا دے؟ یہ سارا کچھ ٹیکسز کے پیسے سے ہی ہو رہا ہے نا. اگر آپ نہیں دیں گے, اور آپ مثالیں دیتے ہیں یورپ اور امریکہ کی, جی وہاں پہ لوگ اتنا کچھ گورنمنٹ دیتی ہے. سر آپ کو پتا ہے پھر اگر گورنمنٹ وہاں دے رہی ہے, وہ تو ٹیکس آپ سوچ بھی نہیں سکتے. 100 روپے کے اوپر 40 روپے وہ ٹیکس لیتے ہیں. آپ کے تو کانوں سے دھواں نکل جائے گا کہ آپ 100 روپے پہ 40 روپے ٹیکس دیں, اور وہ بھی ڈائریکٹ ٹیکس ہے. ہاں جی ہاں ڈائریکٹ. اب تو وہ بلکہ تنخواہ پہلے بینک میں جمع ہوتی ہے کٹوتی ہو کے, تو یہ باہر کی مثالیں دینے بھی آپ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے نا. یہ اسی طریقے سے ہے کہ میری بچیوں کے ہاتھ ایک بار پیلے ہو جائیں, میں مسجد میں بیٹھا رہوں گا, پڑھنا پھر بھی تو کو نہیں مسجد,
یہ گلاں ہی نے خالی انج نہیں ہوندا پوتڑیاں دے بگڑے ہوئے کدے نہیں چینج ہوتے. یعنی پیمپرز کی عمر کے بگڑے ہوئے لوگ بڑھاپے میں جا کے کوئی شریف نہیں ہو جاتے الا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, یہ باتیں کرنی آسان ہے. تو یہ بعض اوقات میرے ذہن میں یہ چیز آتا تھا, میں نے اپنی بھائیوں سے بھی ڈسکس کی تھی کہ میں ٹیکسز کے حوالے سے ضرور بولوں گا کہ لوگوں کو ابھارا جائے کہ ٹیکسز دیں. سرکاری ملازمین تو ویسے بیچارے مجبوری میں دے رہے ہیں, پکے بل بنوائیں. پکے بل بنوانے کے اوپر ان کو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جی وہ تھوڑا سا ٹیکس جو ہے وہ خریدنے والے کے اوپر بھی پڑ جاتا ہے, لیکن وہ آپ پہ بہت تھوڑا پڑتا ہے. اگر پکا بل ہوگا آپ تو تھوڑا ٹیکس دیں گے, لیکن گورنمنٹ کو اس کے اگینسٹ بہت زیادہ ملنے والا ہے جو ادھر سے ملنا ہے. اب آپ اپنا تھوڑا سا ٹیکس بچانے کے پیچھے جو ہے نا وہ ان کو اکاموڈیٹ کر لیتے ہیں. تو اگر ٹیکس ایک بڑے سٹی سے بھی اچھا کلیکٹ ہو جائے پاکستان میں کہتا ہوں کراچی اور لاہور کا اگر ٹیکس اکٹھا ہو جائے پورے پاکستان میں کہیں سے بھی نہ ہو, ایمانداری کے ساتھ, آپ کی اکانومی جو ہر دفعہ جو ہے وہ آپ کا ہر پرائم منسٹر جو ہے وہ IMF سے بھیک مانگنے کے لیے نکل پڑتا ہے, یہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اگر ٹیکس اکٹھے نہیں ہوں گے, ہمیں تو یہ اس وقت کی موجودہ حکومت سے بڑی امید تھی, کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جس طریقے سے کنٹینر کے اوپر تقریریں کرتے تھے, ہم تو کہتے تھے انشاءاللہ ہمارے جب پرائم منسٹر صاحب آئیں گے تو وہ انشاءاللہ چوروں کو ٹانگ دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تو وہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اب پاکستانی امید کبھی کسی شخص کے ساتھ پاکستانی قوم کوئی امید نہیں لگائے گی. تو یہ جو کچھ ہمیں اب بھگتنا پڑ رہا ہے, PTI والوں کو برا لگے گا, لیکن آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے. ہم پرائم منسٹر کو آن کرتے ہیں, ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جس عمران خان کو ہم نے کنٹینر پہ جن باتوں کے ساتھ دیکھا تھا, آج وہ ان باتوں کو ایگزیکیوٹ کرے. ہمیں وہ بہانے نہ لگائے جو پرانے حکمران لگاتے تھے, کیونکہ وہ تو تھے سارے چور چکے. آپ ہیں فرشتوں سے تو ہم چور چکوں والی بات کو نہیں ایکسپیکٹ کرتے نا. ان کی مثال دینا بالکل غلط ہے. ہم اگر آپ کو ان کے برابر سمجھ رہے ہوتے تو آپ سے گلہ شکوہ بھی نہ کرتے, یا آپ کلیئر کٹ کہہ دیں کہ بھئی ہم بھی پاکستانی ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں ہے, ہم آپ سے کہنا بھی چھوڑ دیں گے. آپ عزت جو ہے فرشتوں والی اویل کریں اور کام آپ کریں شیاطین والے, تو پھر ہم آپ کو وہ پھر ڈیو رسپیکٹ تو نہیں دے سکتے. ہم نے آپ سے امید اس لیے لگائی تھی کہ تحریک انصاف تھا, جوڈیشری کو آزاد کرتے, ٹیکس کلیکٹ ہوتے, اپنے ساتھ کے وزراء کو دیکھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ایک چینی کی رپورٹ نہیں آپ سے فائنل ہو سکی, اور کہاں سے کہاں تک معاملات چلے گئے. بل ہم بھی ابھی بھی پیسمسٹک نہیں بنتے, آپٹیمسٹک ہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی آخری اوور میں ہی 6 چھکے لگ جائیں. اور کہتے ہیں نا جناب, دیکھیں نا جوید میرداد نے بھی تو آخری بال میں چھکا لایا سی نا. ہو سکتا ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب آخری 1 سال میں اتنا ایک کام کر دیں کہ 70 سال کا کام کور ہو جائے. معجزہ ہوتے دیر تو نہیں لگتی نا. تو آپٹیمسٹک رہنا چاہیے. باقی نظر تو نہیں آ رہا, لیکن یہ ہے کہ امید پہ دنیا قائم ہے. تو ٹیکس کلیکشن کے اعتبار سے اس گورنمنٹ نے تھوڑی کوشش کی ہے, تو آپ دیکھیں یہ کس طرح گنڈے بن کے تاجر باہر آ گئے تھے. ٹھیک ہے, اور جا کے انہوں نے آرمی چیف سے بھی میٹنگ کی, یہ سب کچھ کی, تو پرائم منسٹر صاحب پیچھے ہٹ گئے. تو اگر یہ پیچھے ہٹنے سے بہتر یہ کہ میں اگر ان کی جگہ ہوتا, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو, تو میں اس پوسٹ سے ہی الگ ہو جاتا. کیونکہ جب میں انصاف نہیں دے سکتا نا, تو میں نے اپنی آخرت برباد نہیں کرنی. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بدترین گڈریا حکمران ہے جو کسی قوم کا حکمران ہو. وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اگر وہ اپنے حقوق کو پورا نہیں کرتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, تم میں سے ہر شخص اکاؤنٹیبل ہے, مسئول ہے, اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک پھر آپ علیہ السلام نے اس کو ایلیبریٹ کیا, ایک حکمران اپنی رعایا کا مسئول ہے, ایک خامند اپنی بیوی بچوں کا مسئول ہے, ایک بیوی جو ہے وہ اپنے خامند کے مال, اس کی عزت اور اس کے بچوں کی پرورش کی مسئول ہے, وہ اکاؤنٹیبل ہوگی. یہ صرف ٹائٹل لگوانا ہوتا ہے سر. اسی تو آپ دیکھیں صحابہ تابعین تبع تابعین تو حکمرانی سے دور بھاگا کرتے تھے کہ نہیں بھئی اکاؤنٹیبلٹی کرنی پڑے گی. مولا علی کو آپ دیکھ لیں, مولا علی کو جب یہ مجبوراً خلافت سنبھالنی پڑی, وہ تو نہیں لے رہے تھے. وہ کہتے اب کام آل امیہ کے گورنروں نے بگاڑ دیا, اب یہ سارا میرے گاٹے فٹ کرو گے. تو انہوں نے کہا نہیں, آپ کے سوا تو اب کوئی بچا نہیں ہے سسٹم کو سنبھالنے والا. تو ان کا میں تو گوشہ نشینی اختیار کروں گا, اور اگر میں حکومت اختیار کروں گا تو پھر انصاف ہوگا. یہ حضرت علی کا قول ہے, یا گوشہ نشینی یا انصاف. انہوں نے کہا سارے انصاف کرے, گوشہ نشینی آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا انصاف تو پھر آپ کو ہضم نہیں ہوگا. ان کا نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, بیعت اوپنلی ہوئی, اور مسجد نبوی میں ہوئی. یہ پہلی بیعت تھی جو اوپنلی پبلکلی ہوئی, اور کتنے دن کنسنسس کے بعد حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے, میں
اب بھی مجھے خلیفہ مانتے ہو, کسی نے اختلاف کرنا ہے ابھی کر لو. حضرت طلحہ زبیر نے بھی بیعت کر لی, بعد میں جمل کے لیے وہاں چلے گئے, وہ ایک تلخ داستان ہے. حضرت علی نے پہلا ایگزیکٹو آرڈر یہ جاری کیا کہ حضرت عثمان کے سارے گورنر معزول, اور اصحاب بدر, اصحاب احد جو سینئر صحابہ ہیں جن کی کریڈیبلٹی میں کسی کو شک نہیں ہے, اور یہ نہیں کہ انکمپیٹنٹ, کمپیٹنٹ لوگ. اس زمانے میں لوگ حرفاً مولا ہوا کرتے تھے. ظاہر حضور کے ساتھ جن لوگوں کی تربیت ہوئی ہے وہ ہر محاذ کے اوپر رہے ہیں, ان لوگوں کو گورنر بنانا, انہوں نے پہلے ہی بم پاڑ چڑھا. عبداللہ ابن عباس آ کے حضرت علی کو سمجھا رہے ہیں کہ معاویہ کو معزول نہ کریں, باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا لیکن یہ نہیں اٹے گا. انہوں نے کہا نہیں, پھر گوشہ نشینی نہیں تو انصاف ہوگا. حضرت علی نے نہیں کمپرومائز کیا. کمپرومائز پھر اس میں نہیں ہوگا. انصاف کے معاملے میں آپ نے اگر حکومت سنبھالی ہے پھر آپ نے نہیں دیکھنا کہ جی مجھے وہ نادیدہ قوتیں روک رہی ہیں کرنے سے, کچھ اعلیٰ حلقے ہیں جن کی وجہ سے میں نہیں کرتا, پھر آپ نے دیکھنا. فارغ کریں سر, پرائم منسٹر کے آگے کس کی چلتی ہے؟ ہمارے ملک میں تو ویسے ایسے لگتا ہے نا, ادروائز ہمارے ملک کے اندر اگر قانون کو آپ دیکھیں, پرائم منسٹر کو ڈیسیژن کرے نا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وہ آج ڈیسیژن کر دے کہ میں یہ سارے جتنے ایجنسیوں کے چیف ہیں اور آرمی کے, نیوی کے ایئر چیف, ایک دن میں ایک کاغذ کے اوپر وہ نئے لگا دے, اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. جا کے سپریم کورٹ میں آپ پٹیشن دائر کرتے ہیں, سپریم کورٹ کے یہ جورسڈکشن ہے پرائم منسٹر کی. اس لیے دیکھ لینا جہاں پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں نا, نیب چڑھائی ہوئی ہے نا انہوں نے, وہاں سارے ادارے ان کی منتیں مار رہے ہیں کہ خدا کے لیے رحم کھائیں اپوزیشن کے اوپر, لیکن نہیں مان رہے. تو اپنا وہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی پاور ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. وہاں سارے ادارے بے بس ہو چکے ہیں پرائم منسٹر کے سامنے. نیب کے معاملے میں وہ انہوں نے اپنے مخالفین پہ چڑھائی ہوئی ہے. ایون پہلے چیئرمین نیب کو قابو کیا. دیکھیں جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے ہم کس طریقے سے کرتے ہیں, اور وہاں پہ ہمیں پھر کوئی بھی نہیں روک سکتا. کو روک کے بتایا پرائم منسٹر کو, جس کو چاہتے ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر, میں نہیں کہتا اکاؤنٹیبلٹی کے نام کے اوپر, ٹھیک ہے سب کے لیے برابر معاملہ ہونا چاہیے, وہ کر رہے ہیں, اور وہاں وہ کسی کی نہیں سن رہے. اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر بڑی تگڑی پوسٹ کے اوپر ہے, وہ باقی کام بھی کر سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ کمپرومائز کر جائے, دوسری جگہ جہاں اس کی اپنی ایگو کی باری آتی ہے وہ وہاں پہ کرے. اور میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارا پرائم منسٹر ہے نا, یہ وہ پرائم منسٹر ہے جس کو پاکستان کے 60% جو ینگ جنریشن ہے وہ ایک رول ماڈل کے طور پہ دیکھتی ہے. میں کہتا ہوں یہ اگر دلیری دکھائیں تو عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. حقیقت بات ہے, یہ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. تو میری امید ہے ان باتوں سے کہ انشاءاللہ وہ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کریں گے, اور یہ ٹیکس کا نظام جو ہے نا اس کو بحال کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گئے.